اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار یا ابا عبد اللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امة قتلتکم ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الى اللہ وإلیکم منہم ومن اشیائہم واتبائہم واولیائہم یا ابا عبد اللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان ولعن اللہ بنی امیۃ قاطبہ ولعن اللہ ابن مرجانا ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرا ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتهیأت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عزم مصابی بک فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهد ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي يا لها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله
اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام صلوات الله عليه. اللهم فزاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب عليه إليكم في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وعليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة مزيد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے وہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے وہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا.
بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے وہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے وہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا، رونے وہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا۔ سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا۔ خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے وہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني ومن أقربها أقربني اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں مسلسل 3 دن آپ کے سامنے کچھ باتیں ہم نے پیش کی. آج ہماری اور آپ کی چوتھی گفتگو ہے. مختلف جہات سے اس حدیث کو ہم نے سمجھا کہ یہ حدیث اگر کہہ رہی ہے کہ فاطمہ رسول کا جز ہے تو آیا وہ رسول کے ظاہری جسم کا جز ہے یا رسول کی رسالت کا جز ہے؟ تو ہم بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اگر کسی نے کسی بھی اعتبار سے سیدہ کو اذیت دی، چاہے وہ روحانی اذیت ہو چاہے وہ جسمانی اذیت ہو، تو وہ اذیت رسول تک پہنچے گی، اور اگر اذیت رسول تک پہنچی تو پھر وہ وہاں سے اللہ تک پہنچے گی. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے. آج عزیزان گرامی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں جناب سیدہ کا مرتبہ کیا ہے. رسول نے تو ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. ائمہ کے کیا اقوال ہیں شہزادی سے متعلق؟ تو عزیزوں، ائمہ کے اقوال کے حوالے سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ائمہ نے کیا فرمایا شہزادی کے متعلق. ان تمام میں سے ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کبھی امام رضا علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہے، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہے، اور ابھی جو حالیہ میں نے پڑھا تو یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے مولا ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ الزہراء حجۃ علینا. ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت بنا کے بھیجے گئے ہیں. یعنی کیا حجت؟ جیسا کہ ہمیں زیارات میں ملتا ہے نحن مفترض الطاعہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے. مفترض الطاعہ ہیں. تو اگر ائمہ حجت ہیں اور ان کی اطاعت
ہمارے اوپر یا کل انسان کے اوپر اگر ان کی اطاعت کا کرنا واجب ہے تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ائمہ ہمارے اوپر حجت ہیں اور مفترض الطاعہ ہیں تو سیدہ ائمہ کے اوپر حجت ہیں، یعنی جناب فاطمہ زہرا ائمہ کے لیے مفترض الطاعہ ہے۔ اسی لیے مختلف اقوال میں ملا عظمت سیدہ کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کے ذریعے متوسل ہو تو بہت کم ہے ایسا کہ اس کی دعائیں باب اجابت تک نہ پہنچے۔ مفاتیح میں آپ دیکھیں شہزادی سے نقل شدہ دعائیں بھی موجود ہیں، نمازیں بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے آپ شہزادی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ اور وہ دعا جو بہت ہی زیادہ معروف ہے شہزادی کی کہ جناب سلمان ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد شکوہ کرنے لگے، شہزادی کچھ دنوں سے مجھے بخار کا احساس ہو رہا ہے۔ شہزادی نے فرمایا ایک دعا بابا نے مجھے تعلیم دی ہے، اگر تم اس دعا کا ورد ہمیشہ کرو تو کبھی بھی تم کو بخار نہیں ہوگا۔ اور وہ دعا بھی مفاتیح میں موجود ہے، بسم اللہ النور ہے، بسم اللہ النور، دعائے نور سے جو نقل کی گئی ہے۔ تو غرض شہزادی کی عظمتوں کے لحاظ سے خود ائمہ کی نگاہ میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں ہر اعتبار سے ہمارے سامنے اجاگر کیا گیا تاکہ ہم شہزادی کی عظمت کو سمجھیں۔ لیکن جب شہزادی موجود تھی، جن لوگوں نے عظمتوں کو سمجھا، سلمان ہوں، مقداد ہوں، ابو ذر ہوں، تو انہوں نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور اپنی آخرت بھی بنا لی۔ آپ سوچیں گے اس ایک روایت میں کہ کیا جس مسجد نبوی میں نماز ظہر کے بعد نہ جانے کتنے مسلمان موجود رہے ہوں گے، لیکن اس میں سے صرف ایک اٹھا لبیک کہتے ہوئے، اور وہ روایت بڑی معروف ہے جسے گلوبند والی روایت کہا جاتا ہے شہزادی کی۔ رسول نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، صحابی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ ایک اعرابی جو شہری آبادی سے دور رہنے والا تھا، پیدل کا سفر طے کرتے ہوئے تھکا مادہ پہنچا اور جاتے ہی رسول سے کہا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، کپڑے نہیں ہیں، لباس چاہیے، پیدل آیا ہوں، سواری نہیں ہے، سواری چاہیے۔ جناب رسالت مآب نے علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ اعرابی دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، سیدہ نے حاجت پوچھی، کہا میں سائل ہوں، کچھ حاجات لے کے آیا ہوں۔ روایتوں کے اعتبار سے اتفاقاً شہزادی کے گھر میں بھی کچھ دینے کے لیے تھا نہیں۔ شہزادی جو گلوبند پہنے ہوئے تھی، جو ہار پہنے ہوئے تھی، جن کو جناب رسالت مآب نے شادی کے وقت دیا تھا، وہ اٹھا کے شہزادی نے اس کو دے دیا کہ جاؤ تم اپنی حاجات اس سے پوری کر لو۔ آیا مسجد میں، رسول نے سوال کیا، جو تم
चाह रहे थे, तुम्हें मिला या नहीं मिला? उसने कहा या रसूल अल्लाह, चीजें तो नहीं मिली लेकिन असबाब मिल गए हैं, मैं इसके जरिए से अपनी चीजें ले सकता हूं। अजीजों, आप बतलाएं, आज हम आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वाकई तौर से शहजादी के हार का मसला आ जाए तो हम छोड़ेंगे कि वो हार बाजार में बिके या हम खुद ले लें? हम नहीं चाहेंगे कि वो बाजार तक जाए, लेकिन मुसलमान मौजूद थे, लेकिन उठने वाला सिर्फ एक उठा, जिसे हम सलमान कहते हैं। यानी उतने में से किसी को यह अहमियत पता नहीं थी कि शहजादी के हार की अहमियत है ना, सोचने का मकाम। और हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं, या मैं लफ्जों को और बढ़ा के कह दूं कि तो आज 1400 साल के बाद दुनिया के जिस कोने में भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, कम अज कम सब अपना हाथ उठाएंगे कि अगर इस हार को बेचना ही है तो हम ले लेते हैं। लेकिन अहमियत जानने वाला सिर्फ एक था, सलमान। कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये हार इस शख्स से लेना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं इसे कई अदद फाखरा लिबास भी दूंगा, इसे बेहतरीन घोड़े भी दूंगा, और खाने के लिए मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा, और जितना ज़्यादा राह बनेगा मैं इसको अता भी करूंगा। अब वो आराबी भी आप देखें किसका कैसा था। उसने कहा भाई मुझे तो खाना ही चाहिए था, तुम ये ले लो, कपड़े दे दो, घोड़े दे दो, खाना दे दो। सलमान ने वो हार ले लिए, जो उसकी हाजात थी वो पूरा किया, और वो हार सलमान फिर ले जाके शहजादी को दे दिए। वापस आए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मारिफत है सलमान की, या रसूल अल्लाह, ये हार कितना मुबारक था, एक भूखे को खाना खिला दिया, एक ऐसे को जिसके पास सवारी नहीं थी सवारी भी मुहैया करा दिया, एक वो जो नादार था कपड़े नहीं थे उसको कपड़े भी मुहैया करा दिया, और जिसका था उसके पास वापस भी चला। अब अजीजान गिरामी, बात यहाँ तक आ गई, शहजादी हाजत रवा है। शहजादी साबित हुआ है नहीं साबित हुआ, रसूल की जिंदगी में साबित हुआ शहजादी हाजत रवा है। अगर शहजादी हाजत रवा न होती तो रसूल साइल को दरवाजे पे न भेजते। अब यहाँ से आप तवज्जो करें, पूरी तवज्जो, पूरी मजलिस का, आज चौथी मजलिस का पूरा निचोड़ इस रिवायत के जरिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, शहजादी हाजत रवा है। अगर शहजादी हाजत रवा है तो आज तो शहजादी है नहीं। तो आज जब शहजादी मौजूद नहीं है, क्या इम्कान है शहजादी से हाजत रवाई की जाए? शहजादी हमारे ऊपर ये मसाइल हैं, हम आपके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना चाहते हैं। हम क़ुब्बे इमाम हुसैन के नीचे हों, जहाँ पे खुदा का वादा है कि यहाँ दुआओं को कबूल करता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे उस हुसैन को मुखातब करके कहें मौला आपको आपकी मादरे गिरामी का वास्ता है, तो आप बतलाएं कि जहाँ पे खुद अल्लाह का वादा हो और फिर वहाँ पे हम ऐसे वास्तों से पहुँच जाएं, क्या इम्कान है हमारी दुआएं रद्द हो जाएं? हतमन हाजत रवाई हो, और सबूत भी है हमारे पास।
ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشہد سے دور اس واقعے کو تقریباً میں نے 8 سال پہلے پڑھا تھا. آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے، حیرت انگیز واقعات. آپ سنیے گا دلچسپی سے اس واقعے کو. 2 بھائی تھے جو مشہد مقدس سے دور تقریباً ہفتے بھر کا راستہ تھا اس زمانے میں پیدل کا، کسی ایک گاؤں اور بستی میں زندگی گزار رہے تھے. ناقل کے اعتبار سے ایک بھائی بڑا محترم تھا، پوری بستی میں اس کے صالح ہونے کا چرچا تھا، عبادت گزار، لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا، مشکلات میں ساتھ دینے والا. کوئی ایک شخص بھی اس قریے میں اس کا تذکرہ برائی کے عنوان سے نہیں کرتا تھا. ہر ایک کی زبانوں پہ اس کی مدح سرائی تھی. لیکن اس کا دوسرا بھائی تھا بالکل اپوزٹ. دن بھر میں نہ جانے کتنے شکوے آئے، فلاں جگہ مار ہو گئی، فلاں جگہ شرارت ہو گئی، تمہارا بھائی اس میں بھی شریک تھا، تمہارا بھائی وہاں پہ بھی شریک تھا. غرض یہ سمجھاتا تھا ٹھیک ہے نمازیں نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھ، روزے نہیں رکھنے ہیں نہ رکھ، لیکن یہ سب تو نہ کر کہ جس کی وجہ سے ہمارے والدین بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ کیسے بچے ہیں ان کے. اور تاریخ کے اعتبار سے اتفاقاً ان دونوں کے والدین بھی موجود نہیں تھے، ساری ذمہ داری اسی بڑے بھائی کے اوپر تھی. لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. ایک دن کچھ لوگ اس کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی بڑا دن ہو گیا، چلیں کسی دن موسم جب بڑھیا ہوتا ہے اور سفر کے قابل ہوتا ہے تو ہم لوگ سفر زیارت پہ نکلتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سفر زیارت پہ نکلتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس کے بھائی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جو اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اسی کی قیادت میں یہ لوگ جانا چاہ رہے تھے مشہد زیارت کے لیے. کہا بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا، بڑا نیک ارادہ ہے. جیسے ہی موسم سازگار ہوتا ہے ہم توشہ سفر باندھیں گے اور زیارت کے لیے نکل جائیں گے. تو جو آئے تھے وہ برجستہ کہنے لگے کہ ہم بڑی خاموشی سے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ کے بھائی کو پتہ نہ چلے، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کو منع بھی کرو تب بھی وہ وہی چیزیں کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے. وہ حتماً اس سفر میں تیار ہو جائے گا اور ہمارا سفر سفر زیارت ہے، ہم نہیں چاہتے اس میں بے چینیاں ہوں، پریشانیاں ہوں. غرض خاموشی رہی. لیکن جب تیاری کا وقت آیا، سامان گھوڑوں پہ باندھے جانے لگے، تیاری ہونے لگی کہ اب نکلنا ہے، اس کو بھی نہ جانے کہاں سے خبر ہو گئی، یہ بھی اپنا سامان اور توشہ سفر لیے ہوئے قافلے کے پاس آ گیا. لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے بھائی منع کیا تھا تمہارا بھائی نہ جائے، لیکن وہ آخر اس سفر میں تیار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، آپ اس کو روکیں. یہ گیا، کہا بھائی آپ نہ جائیں، سب کا اشکال ہے آپ کے اوپر، آپ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. کہا بھائی آج میں لڑائی کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، یہ سفر زیارت ہے، جاؤں گا میں بھی زیارت کرنے کے لیے. ہاں اگر آپ لوگوں کو اشکال ہے کہ آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ لوگ پیچھے پیچھے ہیں. بھائی یہی نا، میرا ساتھ نہ ہو آپ کے ساتھ، میں آگے آگے چلتا ہوں لیکن میں جاؤں گا ضرور. یہ اس کی شدت کو سمجھ گیا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے. آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا
भाई वो मानेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि मैं फासले से चलूँगा, किसी से कोई मसला नहीं होगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम तो यही चाह रहे हैं बस साथ में रहे, मसाइल ना बने, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर वो आगे आगे चलता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन नाकिल के एतबार से कुछ ही दूर गए थे, इसने अपनी हरकत दिखा और एक से लड़ाई हो गई। फिर आए इसके भाई के पास, कहा भाई देखो कहा था, लेकिन फिर भी इसने बहाने से हमारे साथ में शामिल हो गया और नतीजा ये हुआ कि एक से लड़ाई हो गई। हम नहीं चाहते सफर ज़ियारत खराबियों में गुजरे, बेचैनियों में गुजरे। कहा अच्छा मैं कह देता हूँ। कहा, उसको समझाया, वहां से वो सुकून से चलने लगा। नाकिल के एतबार से जब सफर कुछ 1.5 दिन या 1 दिन का रह गया था कि अब मशहद पहुंच जाएंगे, ये बीमार पड़ गया। इसका वो भाई जो लड़ाकू था वो बीमार पड़ गया। तो इसने अहले काफिला से कहा भाई है मेरा, भले ही थोड़ा शरीर था, लोगों से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन मुनासिब नहीं है कि इसे इस हालत में छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं। एक ही दिन का सफ़र है, अगर हम हो सकता है 1 दिन यहाँ रुक जाएं तो सुबह तक ये सही हो जाए तो हम इसके साथ निकल जाएंगे। कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, 1 दिन का और रह गया है सफ़र, हम रुक जाएंगे। रुके इस इंतज़ार में कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी हालत बिगड़ती गई। 1 दिन से 2 दिन हुआ, 2 दिन से 3 दिन हुआ। जब वो तीसरे दिन भी न संभला और हालत बिगड़ती रही, रात आते आते लोगों को ये महसूस हो गया कि अब ये बचने वाला नहीं है, और उसका इंतकाल भी हो गया रात में। तो अब बहरहाल साथ में लाना, साथ में न रखना, ये सारी चीज़ें तो मुबाह थी, लेकिन तजहीज़ व तदफीन ये सारी चीज़ें तो वाजिबात में हैं। अब उसे छोड़ के जा नहीं सकते। गरज की उसी करिए में गुस्ल का सामान मुहैया किया गया, गुस्ल दिया गया, तजहीज़ व तदफीन हुई। इसका भाई लोगों से मिन्नतें करने लगा, भाई 1 ही दिन की बात है, यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करें तो मेरा भाई हरम तक पहुँच सकता है। और आप जानते ही हैं नमाजें नहीं पढ़ता था, थोड़ा लापरवाह किस्म का था, थोड़ा दीन की तरफ तवज्जो कम रखता था, इसे हम हरम तक ले चलते हैं। लोग कहने लगे भाई अब आखिरी मसला है, 1 ही दिन की बात है, चलो लेके चलते हैं। गुस्ल कफन के बाद इसे हरम में लेके गए, जरी के पास 3 तवाफ करवाया और उसके बाद ले जाके मशहद में उसे दफन कर दिया। इन लोगों ने अपनी अपनी ज़ियारतें की, रात हुई। अच्छे वाले भाई ने अपने भाई को ख्वाब में देखा। आयतुल्लाह दस्तगैब शिरादी कहते हैं, जब इसने अपने भाई को ख्वाब में देखा परेशान हो गया। आलीशान बाग है, गुलाम लगे हुए हैं, ठाठ की जिंदगी गुजार रहा है। कहा भाई ये चमत्कार हुआ कैसे? कुछ तो परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। तू अहले बैत का मानने वाला था, नमाजें नहीं पढ़ता था, वो तो झेलना ही पड़ेगा। तू रोजे नहीं रखता था, उसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर ये सारी तब्दीलियां तेरे वहां आई कैसे? कहा भाई न पूछो, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। कहा क्यों? कहा भैया जैसे ही रूह निकली, इधर रूह जुदा हुई, उधर मेरे पूरे जिस्म से आग लिपट गई और मैं जलना शुरू हो गया। और वो आग मैं कितना भी चाहता हूं मुझसे दूर हो जाए, लेकिन वो आग मुझसे दूर नहीं हो रही है। मैंने देखा कि आप लोग पानी जमा कर रहे हैं, अब मुझे गुस्ल देंगे, लकड़ी का आप लोग तख्त तैयार कर रहे हैं
کہ مجھے لٹا کے غسل دیں گے، میں خوش ہو گیا۔ ہاں ابھی تو یہ آگ ہے میرے اوپر، لیکن جیسے ہی تختہ غسل پہ جاؤں گا مجھے لٹایا جائے گا، جیسے ہی پانی ڈالا جائے گا یہ آگ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میں اسی خوشی میں تھا اور تختہ غسل پہ آپ لوگوں نے مجھے لٹایا، جیسے ہی پانی ڈالا میں نے سوچا یہ آگ جدا ہو جائے گی، لیکن وہ آگ اور شعلہ ور ہو گئی۔ وہ آگ چھوڑنا تو دور کی بات، وہ آگ اور شعلہ ور ہو کے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں سمجھ گیا یہ آگ مجھ سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مجھے کفن پہنائے، پھر آپ لوگ جب مجھے لے کے چلے، میں مشہد تک، حرم کے دروازے تک یہ آگ مجھ سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں کتنا بھی فریاد کرتا رہا، میں کتنا بھی گڑگڑاتا رہا، لیکن اس آگ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ لیکن جیسے ہی آگے والے تشییع جنازہ کرنے والے نے حرم کے پہلے دروازے میں قدم رکھا، یہ آگ ویسے ویسے دور ہوتی گئی۔ میں جیسے جیسے حرم میں جاتا رہا یہ آگ ویسے ویسے دور ہوتی رہی۔ اب آپ لوگ مجھے لے کے ذریح کے پاس پہنچے۔ جب امام رضا علیہ السلام کی ذریح کا آپ مجھے طواف کرا رہے تھے، پہلا طواف ابھی پورا نہیں ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو قبر مبارک سے باہر نکلا ہوا اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اور وہیں پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، شاید وہ کوئی ملک تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے جو آگ حرم کے باہر لپٹی ہوئی تھی وہ وہیں باہر انتظار کر رہی ہے، اگر چاہتا ہے وہ آگ باہر جا کے دوبارہ نہ لپٹے تو جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے استغاثہ کر لے، یہی چاہیں گے تو وہ آگ تجھ سے دور ہو پائے گی۔ اب پہلا طواف آپ پورا کرنے والے تھے، میں مخاطب ہوا، مولا وہ آگ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اے مولا کچھ ایسا کر دیں، آپ اللہ سے کہہ دیں یہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے اور وہ آگ جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے وہ آگ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ایک طواف ہوا لیکن وہ جو سر کو جھکائے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے سر کو اوپر نہ اٹھایا۔ دوسرا طواف ہوا، میں چلاتا رہا لیکن اس نے سر کو اوپر نہ اٹھایا۔ وہی شخص جس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس سے استغاثہ کرو، ایک مرتبہ وہ قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے دیکھو اگر یہ تمہاری باتیں نہیں سن رہے ہیں تو میں ایک طریقہ بتلاتا ہوں، اب کی جب تم ان کے سامنے جانا تو ایک لمحے کے لیے کہنا مولا آپ کو آپ کی جدہ مظلومہ کا واسطہ ہے، اگر اس بار نہ سنے تو مجھے تعجب ہے تمہاری بات اگر نہ سنی جائے تو۔ کہنے لگا جب تیسرا طواف ہو رہا تھا میں جیسے ہی سامنے پہنچا میں نے مخاطب کیا اے مولا آپ کو آپ کی جدہ مظلومہ فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، آپ میری باتوں کو سنیں، یہ آگ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ شخص جو پہلے طواف میں اپنی نظروں کو نہیں اٹھا رہا تھا، دوسری طواف میں اپنی نظروں کو نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی ان کو ان کی جدہ کا واسطہ دیا اس نے جیسے ہی سر کو اٹھایا ہے تو وہ سر اٹھا تو ہے لیکن روتی ہوئی آنکھوں سے اٹھا ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے شخص ارے تو نے کیسا واسطہ دے دیا ہے، ہماری غیرتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ہماری جدہ کا واسطہ دے اور ہم اس کی باتوں کو قبول نہ کریں۔ اے بھیا بس یہی اتنا کہنا تھا، میں نکلا ہوں تو نہ صرف وہ آگ مجھ سے دور ہو گئی بلکہ مجھے یہ باغات بھی ملے ہیں، بہترین رہنے کے لیے جگہیں بھی ملی ہیں، بہترین خادم بھی ملے ہیں۔ تو عزیزو پتہ یہ چلا وہ شہزادی حاجت روا صرف اپنی زندگی میں نہیں ہے، اگر واقعی طور سے شہزادی آج نہیں بھی ظاہراً موجود ہیں لیکن وہ شہزادی آج بھی ہمارے لیے حاجت روا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان گرامی اس سے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ شہزادی حاجت روا بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کبھی بھی شہزادی کے واسطوں سے پھر کسی بات کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں کہ شخص آیا اس کے توش راہ ختم ہو گیا، زاد راہ نہیں ہے، کئی دنوں سے آتا رہا نہیں ملا،
اور یہ واقعات درج ہیں کتابوں میں کہ زری کے جالی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہتا ہے مولا آج آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ، میرا داد راہ ختم ہو گیا ہے، کئی دنوں سے آ رہا ہوں، اور ہاتھ اندر ہیں، اس کے ہاتھوں میں درہم و دینار آئے اور اس نے اپنے سفر کو پورا کیا۔ ایسے بہت سارے مفصل واقعات ملتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ وہ شہزادی جب تک زندہ رہیں تب تک بھی لوگوں کے لیے حاجت روا رہیں، وہ شہزادی اس کائنات سے جانے کے بعد بھی آج ہم اور آپ کے لیے کیا ہے؟ حاجت روا ہے۔ لیکن عزیزو، جیسا میں نے گلوبند والے واقعے میں کہا کہ مسجد تو بھری ہوئی تھی لیکن شہزادی کو پہچاننے والے بہت کم تھے، شہزادی کو سمجھنے والے بہت کم تھے۔ اور عزیزو، نہ جانے کتنی بار رسول نے شہزادی کو لوگوں کے سامنے پہچانوایا، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اسے پہچانو، اس کو اذیت دینے والا مجھے اذیت دے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں پہ کون سے تالے پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اہل بیت کی عظمت کو نہ جانا اور نہ پہچانا۔ اور عزیزو، آج اسی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے شہزادی کی تینوں تاریخوں پہ شہادت کو منایا جاتا ہے، چاہے وہ 40 دن والی ہو، 75 دن والی ہو، 90 دن والی ہو۔ آج ایک روایت کے اعتبار سے وہ دن ہے کہ شہزادی رسول کے بعد 75 دن بس زندہ رہی اور شہزادی نے اس کائنات کو الوداع کہہ دیا۔ لیکن عزیزو، آج نہ جانے کتنی محبان اہل بیت ہوں گے کہ اس تاریخ کی وجہ سے غمزدہ ہوں گے، اکٹھا ہوئے ہوں گے شہزادی کا ماتم کرنے، امام زمانہ علیہ السلام کو پوسا دینے کے لیے۔ لیکن عزیزو، آپ غور کریں اور سوچیں کہ جب 75 دن کے بعد شہزادی کا انتقال ہوا ہے، شہزادی کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو غمزدہ ہونے والے کتنے افراد تھے؟ آپ سوچیں ذرا، غمزدہ ہونے والے افراد جو تھے وہ صرف 7 افراد تھے۔ صرف یہ 7 لوگ تھے، جس میں سے 4 باہر کے مرد، جس میں سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر ہیں، اور گھر کے افراد میں علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ عزیزو، وصیتوں میں سے ایک وصیت ملتی ہے جس میں شہزادی مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، ابو الحسن، میں جاتے جاتے آپ سے بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یا ابو الحسن، اگر مجھ سے اس زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف کر دیجیے۔ علی رونے لگے، علی گریہ کرنے لگے، شہزادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے ہونے سے مجھے ہمیشہ حوصلہ رہا، آپ کے ہونے سے کبھی مجھے اضطراب اور بے چینی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ شہزادی، آپ کا گزرنا میرے دل پہ شاق ہے کہ میں آپ کے بغیر یہ زندگی کیسے گزاروں گا۔ لیکن عزیزو، کچھ ہی لمحوں کے بعد شہزادی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اور علی نے غسل کے سامان کو فراہم کیا۔ تاریخ یوں بتلاتی ہے کہ اسما علی کو پانی دے رہی ہوتی ہیں اور علی شہزادی کو غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ آیا، علی بے ساختہ چیخ پڑے اور ایسا مضطرب ہو کے رو رہے تھے
کہ سلمان جو باہر کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ جلدی سے گھر میں آئے اور سوال کیا اسما آخر علی کو اتنا تڑپ کے روتے ہوئے میں نے کسی محاذ پہ بھی نہیں دیکھا ہے، آخر علی کے رونے کی سبب کیا ہے؟ آئے اسما ذرا علی سے پوچھو تو صحیح۔ ایک مرتبہ اسما کہتی ہے مولا یہ آپ کے چاہنے والے اندر آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں اے اسما ارے مجھے بس افسوس یہ ہے کہ وہ شہزادی ابھی وصیت میں یہ کہہ رہی تھی کہ علی اگر مجھ سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، شہزادی نے اتنے دن گزار ڈالے لیکن کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا۔ میں بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ مجھ سے سوال کریں گے اے علی میں نے اپنی بیٹی تجھے ایسے تو نہیں دی تھی لیکن تو میری بیٹی کو ایسے کیوں واپس کر رہا ہے، تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں عزیزوں غسل و کفن ہوا، جب غسل و کفن کے بعد رکھ دیا گیا، ایک طرف علی کھڑے ہیں ایک طرف اسما کھڑی ہیں، وہیں پہ فضہ کھڑی ہیں۔ اسما کہتی ہیں فضہ کہتی ہیں اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کبھی حسن آگے بڑھتے ہیں ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں اور وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زینب آگے بڑھتی ہیں دیدار کرتی ہیں اور واپس ہو جاتی ہیں، لیکن حسین ہیں جو اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اسما کہتی ہیں اے بیٹا حسین ارے آپ بھی آئیے اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے اسما ارے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم نے سنا ہے کہ جب مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ آگے نہیں جا رہے تھے، مریم نے اپنی باہوں کو پھیلا کے عیسیٰ کو اپنے قریب بلایا تھا، لیکن کیا میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ آگے نہیں بڑھے تھے، حتیٰ کہ ان کی ماں نے اپنی باہوں کو پھیلایا تھا تب جا کے عیسیٰ آگے بڑھے تھے۔ اے اسما ہم تو فخر عیسیٰ ہیں، ہمارے لیے ہماری ماں ضرور اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گی۔ عزیزو اتنا کہنا تھا حسین کا۔ روایت بتلاتی ہے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، شہزادی نے آواز دی آ میرے لال حسین آ جا، اپنی ماں سے آخری الوداع کہہ لے۔ اب حسین آگے بڑھے، فاطمہ سے رخصت لی۔ میں کہوں گا سیدہ آج تیرا بیٹا اس حالت پہ تجھ کو بلا رہا ہے، تو نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، لیکن کل یہی حسین ہوگا، زخموں سے چور ہوگا، پشتے فرس پہ ہوگا، گھوڑے پہ سنبھلا نہ جا رہا ہوگا۔ اے شہزادی 999 تیر ہوں گے، اس حسین کو اس وقت بھی ضرورت ہوگی۔ اے شہزادی اس وقت حسین کو کون سہارا دے گا؟ عجب نہ ہو شہزادی آواز دے اے پوچھنے والے ارے تو فکر نہ کر، جہاں پہ میرا حسین آنے والا ہوگا میں اس سے پہلے وہاں پہنچوں گی، مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی اور صاف کر کے انتظار کر رہی ہوں گی۔ آجا میرے لال حسین آجا، تو ایسا نہ سمجھ اگر آج میں نے حسین کو بلایا ہے تو کل میں حسین کے لیے نہ آؤں گا۔ ہاں عزیزو روایتیں بتلاتی ہیں کہ شہزادی کے وصیت کے مطابق شہزادی کے جنازے کو اٹھایا گیا اور یہی 7 افراد سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر، علی، حسن، حسین جنازے کو لے کے آگے بڑھے، اور جیسے ہی حسن و حسین کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں علی فوراً مخاطب ہوتے تھے اے بیٹا ارے تمہاری اماں کی یہ خواہش تھی کہ تم ہم کے جنازے میں کوئی نہ آنے پائے، اے بیٹا ذرا دھیرے رو، کہیں لوگوں کو پتہ اگر چل گیا تو ابھی اکٹھا ہو جائیں گے اور آپ کی مادر گرامی کی وصیت پہ عمل نہ ہو پائے گا۔ بچے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو دبائے رہتے تھے اور اسی طرح جنازہ پہنچا۔ عزیزو
آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ حسین علی جنازے کو لے کے اپنے بچوں کے ساتھ قبر بقی میں تو پہنچ گئے اور جنازے کو قبر میں اتار بھی تو دیا، لیکن علی جب قبر سے باہر آئے ہیں تو اپنے سر پہ ہاتھوں کو رکھ کے قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں علی پہلی مٹی آپ ڈالیں، علی اپنے سر پہ ہاتھ کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، علی سے مٹی ڈالتے نہیں بن رہا ہے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگارا مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں اس جنازے کو مٹی سے چھپا سکوں۔ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے رسول اللہ ارے مجھے معاف کریے گا، آپ نے جیسی امانت مجھے دی تھی میں واپس کرتے وقت وہ امانت ویسے نہیں واپس کر رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، بس آخری روایت و ختم و دعا ہے۔ عزیزو، تاریخ یہ بتلاتی ہے جنازہ دفن ہو گیا، علی گھر تشریف لائے، جب کچھ دن 2 دن 3 دن گزر گئے اور یہی حال علی کے گھر میں رہا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، تمام بچوں کو بلایا جاتا تھا، علی بھی بیٹھتے تھے، لیکن جیسے ہی بچے دیکھتے تھے کہ ماں کی جگہ خالی ہے بچوں پہ گریہ طاری ہوتا تھا اور بچے سنبھال نہیں پاتے تھے، بچے اس شدت کا گریہ شروع کرتے تھے کہ علی سے رہا نہیں جاتا تھا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن بھی آیا اور دسترخوان بچھا، دسترخوان پہ ماں کی جگہ خالی تھی، جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا علی سے آج تیسرا دن برداشت نہیں ہوا، اٹھے دوڑتے ہوئے بقی میں آئے اور کہا سیدہ تیرے بچے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اے سیدہ آج 3 دن ہو گیا ہے، دسترخوان پہ تیری جگہ خالی دیکھتے ہی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، اے سیدہ میں بچوں کو کیسے بہلاؤں، اے سیدہ میں بچوں کو کیسے بناؤں۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سے جو بھی بیمار ہیں کو شفائے کامل تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضر مجلس اور دنیا کے جس کونے میں بھی محبان اہل بیت ہم کی جان و مال کو عبول کی حفاظت جو بھی حج زیارات کے مشتاق ان کی دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آخر میں سب سے بہترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے مولانا کے قبول مستعجل فرما، ان کے مخلص بندوں میں شمار ربنا تقبل منا جائے پڑھو سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ میں جھوٹ نہیں کہتی مرضیہ حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے مرضیہ میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے زہرا پہ ہے عالم غربت کا زہرا پہ ہے عالم غربت کا حاکم نے مجھے جھٹلایا
جاگیر نہیں کوئی دے بابا مجھے ظالم کہتا ہے جاگیر نہیں کوئی دے جا لوٹ کے واپس جا زہرا جا لوٹ کے واپس جا زہرا حاکم نے مجھے جھٹلایا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں کب سے کھڑی ہوں پر ظالم تیری مسند پر بیٹھا رہا میں کب سے کھڑی ہوں پر ظالم تیری مسند پر بیٹھا رہا تھوڑا بھی کیا نا ادب میرا تھوڑا بھی کیا نا ادب میرا حاکم نے مجھے جھٹلایا میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے صدیقہ مجھے وہ مان گئے نجران تھے حیرت دار بڑے صدیقہ مجھے وہ مان گئے نجران تھے حیرت دار بڑے یہاں ظالم کے غیرت نکلا یہاں ظالم کے غیرت نکلا حاکم نے مجھے جھٹلایا میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں کیسے کروں وہ ظلم بیاں حسنین کے سامنے ظالم نے میں کیسے کروں وہ ظلم بیاں حسنین کے سامنے ظالم نے میرے منہ پہ تماچا ہے مارا میرے منہ پہ تماچا ہے مارا حاکم نے مجھے جھٹلایا میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے پر میں بھول نہیں سکتی بابا دربار ہنسے میری غربت پر میں بھول نہیں سکتی بابا دربار ہنسے میری غربت پر دل چاک ہوا تیری سہارا کا دل چاک ہوا تیری سہارا کا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے مجھ سے چھپ کر میری غربت پر تنہائی میں حیدر روتے ہیں مجھ سے چھپ کر میری غربت پر تنہائی میں حیدر روتے ہیں امت نے جو خالی پلٹایا امت نے جو خالی پلٹایا حاکم نے مجھے جھٹلایا ہے میں جھوٹ نہیں کہتی بابا حاکم نے مجھے
तुमने मुझे झुठलाया है। ये आप से मेरी वसीयत है, ए वाली और रहबर मौला। ये आप से मेरी वसीयत है, ए वाली और रहबर मौला। मेरे लाशे पर वो आए ना, मेरे लाशे पर वो आए ना, हाकिम ने मुझे झुठलाया है। मैं झूठ नहीं कहती बाबा, हाकिम ने मुझे झुठलाया है। मैं झूठ नहीं कहती बाबा, हाकिम ने मुझे झुठलाया है। दानिश ये नबी की बेटी की मैयत से सदाएं आती थी। दानिश ये नबी की बेटी की मैयत से सदाएं आती थी। हाय मैं भूल न पाई वो लम्हा, हाकिम ने मुझे झुठलाया है। मैं झूठ नहीं कहती बाबा, हाकिम ने मुझे झुठलाया है। शिकस्ता पहलू जो देखा तो सब्र हो न सका, कुछ ऐसा जख्म था गहरा तो सब्र हो न सका, उठा के जख्म जनाया बहुत हो गया, बड़ा
ابھی تو قبر رسول زمن بھی تھی تازہ، علی کے زخم کا اس طرح ہوگا تازہ، جو گھر میں رہ گئے تنہا، حسین نے جس دم رکھا تھا کہ بھی اس وقت ممتا کا بھرم، کفن کا بند جو ٹوٹا، کے غم کی لہد پر بہائے تھے آنسو، وقت غسل بھی آنکھوں میں آئے تھے آنسو، پکڑ کے قبر کلے مصیبت و رنج و علم میں ساتھ دیا، نبی کے بعد ہر ایک رنج و غم میں ساتھ دیا، نہ جانے سوچ کے کیا تھا، تھا حاصلہ کلثوم اور زینب کو، تسلی دے کے وہاں چپ کرا دیا سب کو، حسن حسین کو دیکھا، کے زیر زمین بنت مصطفیٰ کو علی کیے وہ بین کی ساری زمین لرزنے لگی، یہ سارے صبر جو ٹوٹا، ظفر وہ صوت لینا صاحب الرحنا،
علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا باعث الہدی، السلام علیک یا حجۃ اللہ، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقی وکنت لممتحنک به صابرۃ ونحن لک اولیاء مصدقون ولکل ما آتی به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآت به وصیہ علیہ السلام مسلمون ونحن نسألک اللہم اذا كنا مصدقین لهم ان تلحقنا بتصدیقنا بالدرجة العالیہ لنبشر انفسنا بأن قد تحررنا بولایتهم علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک وابتک واخیک، السلام علیک یا ابو الفضل عباس جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس، السلام علیک ایھا المدفون بارض دوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیک وعلی آبائک السبعۃ ابنائک الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان، السلام علیک یا امام الکفر والطغیان، السلام علیک دافع الظلم والعدوان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا وظہورا وجعل اللہ تعالی بأسرارک بابارک برحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین مومنات خاص کر کے حاضرین کے محروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على